ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب آئے میرے پاس, وہ اچھی طرح یہ واقعہ غور سے سنیں. مجھے کہنے لگے بہت ماڈرن اسکول میں بھاری بھرکم فیسیں دے کے اپنی بیٹی کو میں نے پڑھایا. اسکول کو ایجوکیشن تھا, ماحول بہت لبرل قسم کا, کیونکہ آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی مذہبی اسکولوں میں پڑھائیں گے تو پڑھائی نہیں ہوگی. تو کہہ رہے ہیں نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری بچی کے بوائے فرینڈ ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, اور یہیں تک معاملہ نہیں تھا, راتیں گزار رہی ہے ان کے ساتھ, اور پینا پلانے کا شغف بھی شروع ہو گیا. اب پتہ نہیں وہ سٹا لگا رہی تھی, مجھے یاد نہیں, شراب پی رہی تھی یا شیشہ پی رہی تھی, یا یہ شیشہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں کیسے پیتے ہیں. تو شیشہ تو دیکھنے کی چیز ہوتی ہے, اپنا منہ دیکھو, پیتے پتہ نہیں کیسے ہیں. اس کا سمت بانڈ بھی لوگ سونگ رہے ہیں, یہ ہیں سکون. تو اب وہ کہنے لگے کہ وہ بچی کیا کر رہی ہے, پینے پلانے سے بھی اس کو شغف. ظاہر ہے جب بچیوں کے بوائے فرینڈ بھی ہوں, پینا پلانا بھی ہو, تو ماں باپ سے بدتمیزی اس کا ایک لازمی جزء ہے. تو وہ لازمی والدین کے ساتھ بدتمیز بھی بولو نا, ہوگی, بولنے میں کیا جا رہا ہے, ہوگی. کیونکہ ابا اماں اب تو پسند نہیں کرتے. ابھی تک ہمارا معاشرہ شکر ہے گوروں کی طرف بہت زیادہ کنٹرول سے باہر نہیں ہوا, یہ خود ہی لا کے پکڑا رہے ہو, پیو نکلو یہاں سے, کیوں نہیں پی رہی, بچی بھی تم پیو. جیسے ہمارے والد صاحب چائے بچا کے ہمیں دیتے تھے آخر میں, ٹھیک ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. نہیں, یہ چیزیں اولاد کو یاد رہ جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے والد صاحب کی عادت تھی جب بھی چائے پیتے تھے بچا کے, جو بچہ قریب میں بیٹھا ہوتا تھا اس کو بلاتے ادھر آؤ, یہ لو. تھوڑا سا اولاد کو ٹائم دیا کریں, اس سے زندگی بھر ماں باپ یاد رہتے ہیں انسان کو. تو وہ کہنے لگے پی بھی رہی ہے, بوائے فرینڈ بھی ہیں, بدتمیز اتنی کہ ایک بات اس سے نہیں کر سکتے. میں نے کہا دیکھیں آپ نے جس اسکول میں پڑھایا وہاں تو کلچر یہی ہے, وہاں تو ٹیچر سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ تم اپنی زندگی میں کیا ہو, آزاد. تو اصل جو بات میں بتانے والا ہوں وہ اب کی ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی, لیکن میں اب توبہ کر چکا ہوں, اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں کہ اللہ میں نے اپنی بچی کو غلط اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا, غلط ماحول دیا, مذہب کی طرف نہیں لے کر آیا. اب جب توبہ کر لی ہے تو اللہ میری پکار سنتا کیوں نہیں ہے, اب بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ بات میں نے ان سے نہیں کی جو آپ سے کر رہا ہوں. اصل جواب ان کو جو دینے کا تھا وہ اس لیے نہیں دیا کہ اس سے یہ ایسے تھا جیسے ان کے زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ ان کو تو تسلی کی بات کرو, ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ایسے کر کے ان کو میں نے نمبر دیا کہ سلیمان احمد صاحب کے پاس لے جائیں اپنی بیٹی کو, ٹائم لینڈر. وہ مجھے کہنے لگے آپ کے پاس لاتا ہوں, آپ ذرا اس کو سمجھائیں. میں نے کہا اتنی نیک اگر ہے کہ کسی مولوی صاحب کے پاس آنے کے لیے تیار ہے جو اس کو سمجھائیں اور وہ سمجھ بھی جائے, سبحان اللہ. کہہ رہے نہیں اتنی نیک ہے نہیں. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے وہ نہیں آئے گی, بات بھی نہیں سنے گی. آپ اس کو لے جائیں ٹائم لینڈر والوں کے پاس. سلیمان احمد صاحب ہیں, کاؤنسلنگ بڑی خاندانی قسم کی کرتے ہیں. کہنے لگے وہ تو بڑی بھاری بھرکم فیس لیتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ مالدار آدمی ہیں, آپ ان کو فیس دیں. اگر آپ کی بچی انسان کی بچی بن جائے تھوڑے پیسے خرچ کرنے پر. کہہ رہے نہیں وہ تو فیس لیتے ہیں. اب دیکھو یار, بچی کو بگاڑنے کے لیے جو فیسیں لگی ہیں بھائی, ایک آدمی جب ٹائم دے رہا ہے تو فیس لینا اس کا حق بنتا ہے نا. وہ تو دن میں 10 پیشنٹ کو نمٹائے گا. وہ اگر فارغ بیٹھ کر آپ کے بچوں پر محنت کرنا شروع کرے تو اس کے بیوی بچے کہاں جائیں گے, ان کو بھی تو کھلانا ہے اس نے. اب عجیب سوچ ہے کہ بچوں کو بگاڑنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو گئے, سدھارنے کے لیے اگر کوئی کاؤنسلنگ کر رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے تو وہ وہاں پیسے دیتے ہوئے جان نکل رہی ہے. مجھے اندازہ ہوا, میں نے کہا یہ سیٹنگ کیا ہے ان کی, سیٹ نہیں. خیر, وہ جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ میں نے تو توبہ بھی کر لی ہے, میں اللہ سے گڑ گڑا کے معافی بھی مانگ رہا ہوں, تو پھر یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی. پہلی بات تو یہ توبہ صحیح کی نہیں آپ نے. اگر کی ہوتی نا تو پیسوں کی وجہ سے بچی کا مستقبل داؤ پہ نہ لگاتے. آپ کہتے یار اگر کاؤنسلنگ کر کے پیسے دے کے بھی بچی ٹھیک ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور بچی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی, تو جو ان کو کہنے کی بات تھی وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹکر لی ہے فطرت سے, شریعت سے بھی لی ہے, اللہ سے لی. آپ توبہ کریں, اللہ کیا کر دے گا, معاف. اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے یہ جرم معاف کیا. اب یہ بچی اگر جہنم میں بھی گئی آپ سے سوال نہیں ہوگا, اگرچہ بگاڑا آپ نے, لیکن توبہ کر لی, اللہ آپ کے جرم کو کیا کرے گا, معاف. لیکن جو بگڑ گئی ہے نا اس کا سدھرنا بہت مشکل. اللہ سدھار دے تو الگ بات ہے. وجہ کیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ جیسا ماحول دیتے ہیں اولاد کو, ماحول ان کو ویسا ہی بناتا ہے. آپ نے جب بچے کو اتنا لبرل بنا دیا, اسے شراب کباب بوائے فرینڈ 8-8 10-10, تو اسے شوہر لگے گا مکھنچو کہ ایک کی کیوں میں بن کے رہوں, اس کے ساتھ وفا کیوں کروں, ہے بھائی کیوں. جب اتنی آزادی دے دی آپ نے تو اب اس کا ان چیزوں کو چھوڑنا, وہ خود جب تک نہیں چاہے گی تو نہیں ہوگا. فطرت سے لڑو گے تو بھائی فطرت تو مارتی ہے, پھر انتقام لیتی ہے. اب صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کوشش کریں تربیت کی, دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں, نتیجے کی
زیادہ امیدیں نہ لگائیں. نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ پہ. اللہ ٹھیک کر دے ٹھیک ہے, نہیں تو صبر کریں گے.